اور ان آنسوؤں کو صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کے آگے بہاؤ اور اللہ پاک جو ہے تمہیں ضرور صلہ دیں گے۔ اور یہ کہتی ہیں ودن 7 days جو ہے اللہ پاک نے ان کے ہسبینڈ کو شفا دی ہے۔ آپ ہی پورے 8 سال بعد، جس دن آپ ہی 8 سال ہمارے اس کہانی کو کمپلیٹ ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، آپ لوگوں کو یہ بات بھی بتا دوں کہ میرے پاس کافی سارے سوالات آ رہے ہیں، تو کافی سارے جو سوالات ہیں ان کو ایک ویڈیو میں شامل کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، تو ٹیوزڈے کو بھی انشاءاللہ جو ہے اب ویڈیو آیا کرے گی۔ جو آپ لوگوں کے کوسچن ہوا کریں گے ان کو میں ٹیوزڈے کی ویڈیو میں بھی شامل کیا کروں گی، اور سیٹرڈے کو جو میں شیئر کرتی ہوں وہ بھی آپ لوگوں کے لیے کیا کروں گی۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوری شیئر کرنے والی ہوں، اور آپ لوگوں کو میں بتانا چاہوں گی کہ جب ان لوگوں کی میریکل سٹوریز میرے پاس آئیں تو یقین کریں کہ میری آنکھوں سے جو تھے وہ آنسو جاری ہو گئے تھے، اور میں اللہ پاک کا شکر ادا کر رہی تھی ہر نعمت کا، ہر ایک ایک چیز کا۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ ہم جب سوچ لیتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور ہر دروازہ ہمیں جب بند نظر آ رہا ہوتا ہے، لوگ بھی ہم سے جو ہے کترانے لگ جاتے ہیں۔ ایون کہ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ہمیں دعاؤں کے لیے بھی کہنے لگ جاتے ہیں کہ تم دعا بار بار کر رہی ہو، تم ضد کر رہی ہو، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ ان میریکل سٹوریز کو جب آپ سنیں گے تو آپ لوگوں کو اس بات کا یقین مزید جو ہے وہ پختہ ہو جائے گا کہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اور جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم دعا نہیں کریں گے، ہم اگر دعا کرنی چھوڑ دیں تو ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی، تو میری پیاریوں آپ نے دعا اسی وقت کرنی ہے جب آپ کے ذہن میں ایسے وسوسے اور خیالات آنے لگ جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین جو ہے اس کو آپ نے پختہ کر لینا ہے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ کیونکہ دیکھیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کا توکل اور یقین ہی تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بند دروازے بھی کھول دیے تھے۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک جو ہے ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھو۔ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ مایوس نہ ہوا کریں، دعا کرنی کبھی نہ چھوڑا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل رکھیں، ہر منزل آسان ہو جاتی ہے۔ اور سورہ رحمان کی بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوری ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو میری پیاریوں، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہی دعا کے لیے آپ کو نام کہاں بھیجیں، تو آپ لوگ جو میری تھرسڈے کی ویڈیو ہوتی ہے اس کے کامنٹ سیکشن میں اپنے نیمز کو لازمی مینشن کر دیا کریں، تو انشاءاللہ جو آپ لوگوں کے نیمز ہوں گے وہ سیٹرڈے کی ویڈیو میں ضرور شامل کروں گی۔ اور پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے جی میریکل آف توکل، اور یہ میری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم، میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی پیاریوں پر خاص کرم کرے، آپ سب کے دل کی مرادوں کو اللہ پاک جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے، اور حسنین کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ میری بہن اتنی پیاری دعاؤں کے لیے، جزاک اللہ۔ ابھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اللہ پاک نے 8 سال بعد جو ہے میری محبت کو میرے پاس واپس بھیج دیا، اور اللہ پاک نے اس کو مجھے محرم بنا کر عطا کیا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 8 سال کے دوران جو ہے کتنا زیادہ اسٹرگل میں نے کیا، اور مجھے کن کن پریشانیوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ میرے لیے بہت ہی مشکل حالات ہو رہے تھے، میں سوچتی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے میں اب گزارا کر سکوں گی، کیونکہ آپ ہی میرا جو رشتہ تھا وہ بچپن سے میری خالہ کے گھر ہو گیا تھا، اور میری خالہ نے آپ ہی جب دیکھا کہ ان کے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں تو آپ ہی میری خالہ نے جو ہے ہمارے سے رشتے کا انکار کر دیا، جبکہ آپ ہی پورے خاندان کو پتا تھا کہ میرا رشتہ جو ہے میری خالہ کے گھر پکا ہو چکا ہے۔ اور آپ ہی ظاہر ہے اچھی ایج میں ہی رشتے آتے ہیں، اس سے آگے جب رشتے آتے ہیں تو آپ ہی لڑکی کی ایج بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اب جب میرے اچھے رشتے آتے تھے تب میرے گھر والے بول دیتے تھے کہ اس کا رشتہ جو ہے ہم نے اس کی خالہ کے گھر میں کیا ہوا ہے۔ بات بہت زیادہ خاندان میں مشہور بھی ہو گئی تھی کہ میرا جو رشتہ ہے وہ خالہ کے گھر ہو چکا ہے۔ پاپی میری خالہ نے کیا کیا، جب ان کے بیٹے کی بہت ہی اچھی جگہ پر جاب لگ گئی تو انہوں نے آ کر میرے رشتے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے میری امی سے کہا کہ بیٹا نہیں مانتا۔ البتہ آپ ہی ان کا بیٹا مجھے بہت زیادہ پسند کرتا تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شادی بھی کرنا چاہتے تھے، بس ہم لوگ یہی کہتے تھے کہ ہم لوگ کی تعلیم وغیرہ مکمل ہو جائے، ان کی اچھی جگہ پر جاب لگ جائے۔ ان کے انکار کو اللہ کی رضا سمجھ کر میں نے صبر کیا اور میں نے اللہ پر چھوڑ دیا۔ میں نے اپنی خالہ کو صرف یہ بات بولی کہ خالہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اللہ پاک جو ہے وہ انصاف ضرور کرتے ہیں، اور دیکھیے گا اللہ پاک میرا انصاف ضرور کریں گے۔ مجھے پتا چلا کہ میرے کزن جن سے میری شادی ہونے والی تھی وہ اپنی جاب کے سلسلے میں جو ہے آپ ہی وہ عمان چلے گئے۔ میں بہت ہی زیادہ تکلیف میں آ گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اور میں اپنے سامنے اپنی محبت کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، میں بہت ہی زیادہ بے بس تھی۔ یہ تکلیف کا احساس صرف اور صرف اللہ پاک کو تھا۔
میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ تم صبر کر لو، اللہ پاک تمہارے لیے کچھ بہت بہتر کر دیں گے، لیکن میں کیا کرتی، میرے دل کو سکون ہی نہیں آ رہا تھا، روتی رہتی تھی۔ میری 2 بہنیں ہیں چھوٹی، وہ بھی میرے ساتھ میرے کمرے میں ہوتی تھی، تو وہ مجھے چپ کرواتی تھی کہ آپ صبر کر لو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ بہت اچھا سوچا ہوگا۔ میں رات کو بہت ہی زیادہ رو رہی تھی، تو میری امی جو ہیں وہ تہجد کی نماز پڑھ کر میرے پاس آئیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم کیوں اتنا زیادہ روتی رہتی ہو، تمہیں جب کہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں اور اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ تمہارا ضرور انصاف کرے گی، تو میری بچی تم صبر کر لو اور اللہ کی ذات پر توکل اور یقین رکھو۔ میں نے کہا امی توکل اور یقین کس کو کہتے ہیں؟ امی نے کہا توکل اور یقین اسی کو کہتے ہیں کہ جب اب تمہیں لگ رہا ہے کہ ہر دروازہ بند ہو گیا ہے اور تمہارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، تم بہت کچھ کرنے کو کر بھی سکتی ہو، میں بھی چاہوں میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، خاندان والوں کو بتا بھی سکتی ہوں کہ میری سگی بہن نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن میں نے اللہ کی ذات پر جو ہے یقین کر لیا ہے اور توکل کیا ہے اور میں نے اللہ کی ذات پر سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ تو میری بیٹی اللہ پاک پر یقین رکھو اور ان آنسوؤں کو صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کے آگے بہاؤ اور اللہ پاک جو ہے تمہیں ضرور صلہ دیں گے، کیونکہ ان آنسوؤں کی قیمت کوئی انسان نہیں جان سکتا لیکن اللہ پاک کی ذات ضرور جانتی ہے۔ تو بیٹا ایسا کرو کہ تم وضو کرو اور تہجد کی نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ میں نے امی سے کہا کہ چلے ٹھیک ہے امی، میں وضو کر کے آتی ہوں۔ بیٹا میں تمہیں یہ بھی کہوں گی کہ تم ان لوگوں کو معاف کر دو اور اللہ کی ذات پر سب کچھ چھوڑ دو۔ میں نے کہا امی ٹھیک ہے، آج کے بعد میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اب آپ کبھی بھی مجھے روتا ہوا نہیں دیکھیں گی، انشاءاللہ میں کوشش ضرور کروں گی پرانی ساری باتوں کو، ماضی کی یادوں کو بھلا سکوں، جو میں نے خواب سجائے تھے کچھ بھول سکوں۔ امی نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کریں گے۔ خیر آپ ہی میں اٹھی اور میں نے وضو کیا اور تہجد کی نماز ادا کی، مجھے بہت ہی زیادہ سکون ملا اور آپ ہی جو تہجد کا سجدہ تھا اللہ پاک نے شاید میرا قبول کیا اور اللہ پاک نے مجھے سکون دے دیا اور اللہ پاک نے مجھے آہستہ آہستہ جو ہے میری ساری پریشانیوں سے نکال دیا۔ ہم لوگوں کا ان لوگوں سے کوئی بھی رابطہ نہیں تھا اور آپ ہی میں بھی جو تھی اپنی زندگی میں مگن ہو چکی تھی، میں نے ٹیچنگ وغیرہ سٹارٹ کر لی تھی، میرے گھر والے میرے پروپوزلز وغیرہ بھی دیکھ رہے تھے، لیکن آپ ہی صرف اتنی سی بات ہو جاتی تھی جب کوئی پروپوزل کے لیے آتا تھا تو انہیں کہیں نہ کہیں سے پتہ چل جاتا تھا کہ خالہ کے گھر جو ہے میری بچپن میں بات پکی ہوئی تھی، لیکن آپ ہی کچھ لوگ اس چیز کو سمجھ آتے تھے اور کچھ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے تھے۔ خیر اس بات کا حل یہی تھا کہ میں نے جاب سٹارٹ کر دی اور میں نے اپنے آپ کو بزی کر لیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میری امی جو ہیں آپ ہی کچھ کپڑے دینے کے لیے ٹیلر کے پاس گئیں، امی کی خالہ سے بھی ملاقات ہو گئی، میری خالہ اور ان کی بیٹی ہی ٹیلر کی شاپ پہ آئی ہوئی تھی۔ خالہ کی جو حالت تھی امی کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ رونا آیا۔ میں آپ کو تھوڑا سا پرسنل ہے اس لیے نہیں بتا سکتی ہوں، لیکن آپ ہی بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور جو آپ ہی غرور اور تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں۔ جب میری امی نے آ کر مجھے یہ ساری سچویشن بتائی اور خالہ کی حالت کے بارے میں بتایا تو میں بہت ہی زیادہ رونے لگ گئی۔ امی نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ بیٹا میں نے تمہیں ایک بات کہی تھی، کیا تم نے ان کو معاف کر دیا تھا؟ میں نے کہا جی امی بالکل، اب تو اتنا عرصہ گزر چکا ہے، آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ امی نے کہا کہ آج جو میں نے اپنی بہن کی حالت دیکھی ہے تو میرے سے دیکھی نہیں گئی، مجھے لگتا ہے کہ بیٹا پتہ نہیں تم نے کہ غصے میں ان کو کوئی بددعا وغیرہ نہ دے دی ہو۔ میں نے کہا امی نہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں اور کیسے کسی کے بارے میں کچھ برا سوچ سکتی ہوں۔ ہاں یہ تھا کہ امی میں بہت ہی زیادہ تکلیف میں تھی، اللہ تعالیٰ سے رو کر انصاف ضرور مانگتی تھی۔ امی نے کہا کہ بیٹا بس تم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، اب اپنے لیے بہتری مانگو، اللہ پاک بہتر اسباب بنا دیں گے۔ میں نے کہا امی اللہ پاک خیر کریں گے اور میری دل سے بھی دعا ہے کہ اللہ پاک خالہ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور ان کی جو بھی پریشانی ہے وہ حل ہو جائے۔ امی نے کہا کہ خالہ نے ان کو بولا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی کتنی ہے کتنی نہیں ہے، لیکن میں ایک بار جو ہے تمہاری بیٹی سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، یہ سب کچھ جو ہے میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اور میں نے اپنی اولاد کے اوپر غرور کیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ مکہ فاتح عمل ہے جو میرے سامنے آ رہا ہے، تم ایک بار جا کر جو ہے گھر میں میری بات ضرور کروا دینا۔ امی نے مجھے کہا کہ بیٹا تم خالہ کو کال کر لو اور ان کے دل کا بوجھ ہلکا کر دو۔ میں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے امی میں کال کر لوں گی۔ خیر آپ ہی ٹائم بہت زیادہ ہو چکا تھا تو میں نے کہا اب تو امی وہ سو بھی گئی ہوں گی، انشاءاللہ کل کال کر لوں گی۔ میری زندگی تہجد کی نماز جو ہے پڑھنے سے بدل جائے گی اور اللہ پاک میری سچی اور پاک محبت کا صلہ مجھے اس طریقے سے دے دیں گے۔ پاپی رات کو تہجد کی نماز میں نے اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کی کہ اللہ پاک میری خالہ کو صحت اور تندرستی عطا فرما دے، پاک سے کہا کہ اللہ پاک ان کو صحت دے دے۔ امی بہت زیادہ پریشان ہے اپنی بہن کے لیے، ظاہر ہے آپ ہی خون کے رشتے
تو نہیں چھوٹتے، نہ ہی آپ ہی ناخنوں سے جو ہے ماس جدا ہوتا ہے، ایسا ہی بہن بھائیوں کا رشتہ بھی ہوتا ہے۔ آپ ہی صبح میں اٹھی ناشتہ وغیرہ کر رہی تھی، امی نے کہا کہ کال کیا کرو گی، چلو آؤ ان کے گھر چلتے ہیں، ابو کا پتہ ہے ابو کیا آپ کو بولیں گے۔ امی نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں نے ابو سے پوچھا تھا، انہوں نے ہی بولا تھا کہ تم ان کے گھر چلی جانا، اللہ پاک ان کی مشکلیں آسان فرمائے۔ خیر آپ ہی جب میں خالہ کے گھر امی کے ساتھ گئی ہوں تو میں نے خالہ کی حالت کو دیکھا۔ خالہ کے جو 2 بڑے بیٹے تھے آپ ہی جن پر وہ بہت زیادہ غرور کرتی تھی، آپ ہی ایک بیٹا تو ویسے ہی باہر چلا گیا تھا اور ایک بیٹا آپ ہی ان کے پاس رہتے ہوئے بھی جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ سیپریٹ ہو گیا تھا۔ اینڈ پر صرف اور صرف آپ ہی ان کی بیٹیاں ہی ان کا خیال کر رہی تھی۔ میں جب خالہ سے ملی ہوں تو خالہ نے رو رو کر مجھ سے معافی مانگی، انہوں نے کہا کہ بیٹا اللہ پاک نے میرے غرور کا سر نیچے کر دیا ہے۔ اس کے بعد خالہ نے مجھے کہا کہ بیٹا تم مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا خالہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے دل میں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور نہ ہی میں نے آپ کے لیے کبھی کچھ برا سوچا ہے۔ خیر آپ ہی اس کے بعد کیا ہوا، ہم لوگ کے بیٹھے ہوئے ہی خالہ کا جو ڈور تھا وہ ناک ہوا اور آپ ہی ان کی بیٹی نے ڈور کھولا تو آپ ہی ان کے جو بیٹے تھے اپنی امی کی طبیعت کی وجہ سے وہ واپس آ گئے تھے۔ خیر وہ اپنی امی کے کمرے میں آئے تو آگے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اب میں ان کو دیکھ رہی تھی، وہ مجھے دیکھ رہے تھے، وہ بھی حیران ہو گئے کہ اتنے سالوں بعد میں اور میری امی کہاں سے آ گئے۔ خیر سلام دعا ہوئی، بات چیت ہونے کے بعد جو ہے خالہ نے کہا کہ آپ ہی بیٹھے بیٹھے ہی خالہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی، ہمارے بیٹھے ہوئے خالہ کو ہاسپٹل لے کر گئے، میں اور میری امی جو ہے وہ بھی ساتھ آپ ہی خالہ کے ہاسپٹل گئے۔ وہاں پر گئے تو آپ ہی ہمیں پتہ چلا کہ خالہ کی طبیعت بہت ہی زیادہ سیریس ہو چکی ہے، خالہ جو ہے تقریباً 2 ہفتے ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی، خالہ کا پورے طریقے سے خیال کر رہی تھی۔ میں یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، بس یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے ان سے ملوایا ہے تو ہو سکتا ہے ان کی خدمت کرنے کے لیے ملوایا ہو، کیونکہ آپ ہی میری خالہ کی بہت ہی زیادہ طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ میری امی جو ہے خالہ کے لیے یخنی وغیرہ بنا کر ہاسپٹل میں لے کر آئیں، کہا کہ دیکھو میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، تم مجھے معاف کر دو، میں چاہتی ہوں کہ دیکھو تم اپنے دل کی ہر رنجش کو بلا دو، چاہتی ہوں کہ تمہاری بیٹی کو نکاح کر کے میں اپنے گھر لے آؤں۔ امی نے کہا کہ دیکھو تم اس ٹائم اپنی طبیعت کے بارے میں سوچو، تم ان چیزوں کو سوچنا چھوڑ دو، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اور میری بیٹی تمہاری اسی لیے خدمت نہیں کر رہی کہ اس کو کسی چیز کی لالچ ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہاری خدمت کر رہی ہے۔ امی نے ساری آ کر ابو کو بات بتائی، ابو نے کہا کہ چلو چھوڑو، ساری باتیں بھلاؤ، اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، آ کر جو ہے بیٹھ کر بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ آپ ہی تقریباً 4 دن بعد جو ہے خالہ گھر آ گئی تھی اور خالہ نے میرے امی ابو کو دوبارہ سے اپنے گھر میں بلایا، کہ امی ابو جو ہیں وہ خالہ کے گھر گئے۔ جب آپ ہی خالہ کے گھر گئے تو خالہ نے کہا کہ تمہیں یاد ہے میں نے تم سے ہاسپٹل میں ایک بات کی تھی، امی نے کہا کہ چلو بہن جیسے تمہاری مرضی اور جیسے اللہ کی رضا ہے، تمہیں جو بہتر لگتا ہے تم کرو، پہلے بھی رشتہ تم نے ہی ختم کیا تھا اور آج بھی تم ہی اپنے منہ سے جو ہے رشتہ واپس مانگ رہی ہو۔ خالہ نے کہا کہ بس ہو سکتا ہے اللہ نے مجھے دوسرا موقع دیا ہو تم سے معافی مانگنے کا، جو میں نے زیادتی کی ہے اس کا خمیازہ میں نے بھگت لیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ جو رشتہ بچپن سے ہوا تھا اس کو ہم دوبارہ سے جوڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے توکل اور یقین پر اللہ تعالیٰ نے میری منزلوں کو آسان کیا، اور آپ ہی پورے 8 سال بعد، جس دن آپ ہی 8 سال ہمارے اس کہانی کو کمپلیٹ ہوئے، اسی دن آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح ان کے ساتھ کیا، سادگی کے ساتھ میرا نکاح ہوا، اور اب آپ ہی رخصت ہو کر الحمدللہ میں بہت خوشی کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے توکل اور یقین کے ساتھ ساتھ مجھے تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دی، اور 8 سال بعد جو ہے اللہ پاک نے، بے شک وہ انسان میرے سے دور چلے بھی گئے تھے لیکن اگر وہ میرے نصیب میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے واپس انہیں میرے پاس بھیج دیا، اور میرا محرم عطا کیے جس سے میں محبت کرتی تھی، کیونکہ آپ ہی ہماری محبت پاک تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا ساتھ دیا۔ اپنی پیاری بہنوں کو بھی کہیے گا کہ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، اگر آپ کی نیت صاف ہے، جو چیز آپ کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے تو اللہ پاک ضرور آپ کا ساتھ دیں گے، بس ہمت نہ ہاریں، اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھیں، اللہ پاک سب کی منزلیں آسان فرمائیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے، آپ نے اتنی پیاری توکل میریکل سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اور میں کہوں گی کہ یہ مکافات عمل پر بھی ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل میری امی بھی مجھے یہ کہتی تھی کہ بیٹا کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے نا، کسی کے بارے میں برا لفظ تم نے نہیں نکالنا اور نہ ہی کسی کو بددعا دینی ہے، اللہ پاک کی ذات پر چھوڑ دو۔ دیکھو اس کے بعد اللہ پاک جو ہے کس طریقے سے اللہ پاک انصاف کرتے ہیں، تو اللہ پاک جی آپ کی خالہ کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائیں، اور آپ بھی اپنے گھر میں خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ پاک آپ کے لیے بھی بہت بہت ساری آسانیاں کریں۔ بے شک میری پیاریوں، ان کی اللہ پاک نے 8 سال بعد دعا کو قبول کیا، اور یہ کہتی ہیں کہ تہجد کے سجدوں میں انہوں نے رو رو کر اپنے لیے دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا ہے۔ تو میری پیاریوں، آپ بھی تہجد کی نماز پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، ہم سب کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، اللہ پاک آپ پر بھی خاص کرم کریں۔ اب جو میں آپ لوگوں کو سیکنڈ میریکل سٹوری کا بتانے لگی ہوں، ان بہن
بہن کو اردو نہیں آتی تھی تو انہوں نے مجھے انگلش میں اپنے وائس نوٹ سینڈ کیے تھے، میں آپ لوگوں کو ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں بتانے لگی ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھیں، اپنے ہسبینڈ اور 2 بچوں کے ساتھ بہت اچھی لائف گزار رہی تھی، لیکن اچانک سے ان کے ہسبینڈ کو جو ہے برین ٹیومر ڈائگنوز ہو گیا۔ کافی علاج وغیرہ کروا رہے تھے لیکن کہتی ہیں کہیں سے بھی جو ہے صحیح ٹریٹمنٹ نہیں ہو پا رہا تھا، ڈاکٹرز وغیرہ جو تھے وہ ٹریٹمنٹ اپنی طرف سے کر رہے تھے، پوری کوشش کے ساتھ ہر کوئی لگا ہوا تھا۔ تو ان کے جو ہسبینڈ تھے ان کی رائٹ والی جو سائڈ تھی وہ بالکل پیرالائز ہو گئی تھی، اور یہ کہتی ہیں کہ وہ بالکل بھی موو نہیں کر پا رہے تھے اپنی بازوؤں کو۔ 2 سال تک جو ہے یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بہت ہی زیادہ سروائیو کیا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس کنڈیشن میں۔ ظاہر ہے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو اسی طریقے سے پوری فیملی ہی اس میں سروائیو کرتی ہے، کہ ان کے ہسبینڈ کے ساتھ ساتھ ان کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی تھی، کیونکہ یہ اپنے ہسبینڈ کی تکلیف کو نہیں برداشت کر پا رہی تھی۔ تو ان کی جو بہن کی ساس ہیں انہوں نے ان کو بتایا تھا سورہ رحمان جو ہے قاری عبدالباسط کی آواز میں اپنے ہسبینڈ کو سناؤ بغیر ترجمے کے، آپ نے سنانی ہے۔ انہوں نے اسی طریقے سے سنائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم بھی فجر کی نماز کے بعد جو ہے سورہ رحمان پڑھ کر خود تلاوت کر کے اپنے ہسبینڈ کو اس کا پانی بھی دو۔ تو کہتی ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے اسی طریقے سے ہسبینڈ کو دم کر کے بھی پانی دیا سورہ رحمان کا، اور ان کے ہسبینڈ کو بھی قاری عبدالباسط کی آواز میں جو ہے انہوں نے سورہ رحمان سنائی۔ اور یہ کہتی ہیں کہ ایک دن یہ اپنے کمرے میں آئی ہیں تو ان کے ہسبینڈ جو تھے ماشاءاللہ سے اٹھ کر خود چل رہے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کہتی ہیں کہ میں بالکل وہاں پر گر گئی دروازے کے پاس جب میں نے ان کو چلتے ہوئے دیکھا، ایک قدم میرے ساتھ نہیں دے رہے تھے اور میری آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کیا یہ واقعی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ اور بے شک جی بے شک قرآن پاک میں ہر چیز کی شفا ہے اور اللہ پاک ہر چیز کر دینے پر قادر ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ان کے ہسبینڈ ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ہو گئے، اور یہ کہتی ہیں ودن 7 days جو ہے اللہ پاک نے ان کے ہسبینڈ کو شفا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا ہے۔ آپ کو میں پھر بتا دوں کہ قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان جو ہے بغیر ترجمے کے سننی ہے، جو مریض ہیں ان کو سنانی ہے، ان کو جو ہے آپ نے تلاوت کر کے سورہ رحمان کی پانی دم کر کے اس مریض کو پلانا ہے، چاہے شوگر ہے، چاہے بی پی ہے، چاہے کوئی بھی پرابلم ہے، ایون کہ ہارمونز کا بھی اگر مسئلہ ہے تو آپ لوگ سورہ رحمان کا پانی جو ہے وہ دم کر کے پی سکتے ہیں۔ میری پیاری اس میں بہت بہت شفا ہے۔ اللہ پاک نے میں کہوں گی کہ کس طریقے سے ان کے لیے میریکل کیا ہے۔ آپ لوگ میری پیاریوں اگر کوئی بھی آپ کے گھر میں بیمار ہے، کوئی بھی پریشان ہے، ان کو بھی لازمی شیئر کیجیے گا کہ لازمی سورہ رحمان کا پانی دم کر کے پئیں۔ So my dear sister, if you are listening, I share your miracle story with all my Hasnain Diaries family. May Allah Pak give you long life, your family long life, health, prosperity. آمین سما آمین۔ تو میری پیاریوں آج کی جو میریکل سٹوریز تھی دونوں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ آئی ہوپ میری پیاریوں آج کی جو میریکل سٹوریز ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی ہیلپ کریں گی۔ آپ لوگوں سے میں کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ میری ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، لیکن آج کی ویڈیو آپ لوگ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ میری پیاریوں اگر کوئی بھی بیمار ہے، کسی کی بھی ہیلپ کر سکتی ہیں تو اس کو میری ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا، اور آج کی جو میریکل سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ بھی آپ ان تک ضرور پہنچائیے گا۔ تو ہو سکتا ہے میری پیاریوں مجھے کسی کا وسیلہ بنایا آپ کو آگے سے کسی کا وسیلہ بنا دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اجر عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنی کوئی بھی میریکل سٹوری، موٹیویشنل سٹوری میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں تو انسٹا کی جو آئی ڈی ہے میں ڈسکرپشن باکس میں مینشن کر دیتی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بہت نیک نصیب کریں، آپ سب پر اپنا خاص کرم کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان بہنوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے۔ حسنین کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ سب بیماروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا فرمائے، اور جن کی میریکل سٹوری میں نے پہلے بھی شیئر کی اور جن کی میریکل سٹوری میں نے آج شیئر کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان بہنوں کو بہت اجر عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری حسنین مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔